کسی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دنیا میں رب چاہی زندگی اگر جی لیے ہوتے ہیں نا تو آخرت میں من چاہی زندگی مل جاتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس مالک رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کو 14 پارہ کی تراویح سننے کی توفیق بخشی اور حافظ صاحب کو پڑھانے کا شرف نصیب ہوا. اللہ تبارک و تعالی امام اور مقتدی دونوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. آج تھوڑا صبر و سکون سے آپ لوگوں کو اس لیے بھی بیٹھنا چاہیے کہ آج آپ لوگوں نے 2 مرتبہ دعوت کھائی. میں اس شرف سے محروم رہا چونکہ میرے زندگی کے روٹین میں کبھی یہ شامل ہی نہیں رہا. بس میں آپ کو کھاتا ہوا دیکھ کر کے میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی گولی میں کھاؤں کہ میرا بھی قوت ہاضمہ اتنا مضبوط ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس جذبے کو اس ہمت کو سلامت رکھے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آخر وقت تک پوری زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیے گا. آج 14 پارہ کی تلاوت ہوئی ہے. اس 14 پارہ کے آغاز سے پہلے 13 پارہ کے اختتام پر ایک آیت اس سورت کی 13 پارہ میں اور پھر اگلی آیت سے 14 پارہ کا آغاز ہو جاتا ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ ہجر. یہ حجر سے نکلا ہوا ہے. حجر کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں پتھر. پہاڑ ظاہر ہے جو پتھر لاتے ہیں پہاڑی سے لاتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے اسی ہا کو جب چھوٹی ہا سے بدل دیجیے گا تو اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہجر, جس کا مطلب ہوتا ہے جدائی, فرقت, جدا ہونے کو بولتے ہیں. میں ہجر میں گزار رہا ہوں یہ لمحہ, تو وہ دوسرا معنی ہو جاتا ہے. اور یہ ہا سے ہے جس کا مطلب پتھر ہوتا ہے. دراصل یہ اصحاب ہجر ہا سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے, جسے ہم قوم سمود کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس قوم کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ قوم پہاڑ میں تراش کر اپنے لیے پہاڑ میں جائے امان تلاش کرتی تھی. کتنی ذہین قوم تھی یہ سوچئے کہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے لیے رہنے کا راستہ ڈھونڈتی تھی. وہ کیوں ڈھونڈتی تھی اور کتنی محنت لگتی ہوگی آپ یہ سوچئے. وہ اس لیے تاکہ بارش سے, آندھیوں سے, بجلی سے, ان سب چیزوں سے وہ محفوظ رہ سکے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے اوپر چیخ بھیج دیا. چیخ کبھی کبھی دیکھتے نہیں جیسے کوئی ڈراؤنی سی جو آواز ہوتی ہے,
تو آوازوں کے لیے تو آپ آواز تو جو چیخ ہوگی وہ کہیں بھی پہنچ جائے گی۔ جب میں اس قوم سمود کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا اپنے اندر ہی اندر دل میں کہ انسان اپنے حساب سے آسمان اور زمین کی آفتوں سے بچنے کے لیے کون کون سا راستہ نہیں تلاش کرتا ہے، وہ اپنے حساب سے پوری کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے انجینئر آج کل جو مکان بناتے ہیں زمین میں بہت اچھی طریقے سے بولتے ہیں یہ جو مکان ہے نا یہ زلزلہ مکت مکان ہے، یعنی اس مکان پر زلزلے کا اثر نہیں ہوگا، بہت کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو ترکی میں زلزلہ آیا جو بڑی بڑی عمارتیں منہدم ہو گئی، وہاں بھی انجینئروں نے بہت دماغ لگایا ہوا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں یوں ہی تعمیر نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے نا تو آپ کی ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اچھا کمال حیرت یہ ہے کہ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، پورے قرآن کے اندر میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کے بارے میں آپ سنیں گے، اللہ نے کسی کو ہواؤں سے تباہ کیا، کسی کو بارش سے تباہ کیا، کبھی زمین پھٹ گئی، کبھی آسمان سے بجلی کڑک گئی، یعنی الگ الگ قسم کے عذاب ہیں۔ ایسا نہیں لگتا تھوڑی دیر کے لیے کہ جیسے ایک چیز ہے جس میں ہم لوگ قید ہیں، جن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے اور اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو ہمارے لیے عذاب بنا دے۔ سمندروں میں جب طوفان آتا ہے، ہم لوگ سیلابی علاقے کے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں چونکہ بنگال یہ نیپال کی سرحد ادھر سے قریب ہے، اور جب ادھر سے سیلاب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایسے ایسے مناظر جس کو بیان نہیں کر سکتا، وہ سب بھولی بسری یادوں کا حصہ ہے، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا ہوں، روح کام جاتی ہے یاد کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے تو آپ کی ساری کوششوں کے باوجود، ٹھیک ہے آپ بارش سے بھی بچ گئے، ہوا سے بھی بچ گئے، سب کچھ سے بچ گئے، زمین پھٹ جائے تو کیا کیجیے گا؟ ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ رات میں اتفاق سے ایک جگہ کسی بستی میں زلزلہ آیا تو سارے لوگ سو رہے تھے، ایک آدمی کی نیند کھل گئی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے تو کیسے، نیند کھل گئی۔ وہ جب آخرت کے مناظر کے بارے میں جب ذکر آتا ہے تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، انسان وحشت میں ایسا گھوم رہا ہوگا جیسے لگتا ہوگا کہ جیسے یہ نشے کی حالت میں۔ تو جب زلزلہ آیا تو ایک آدمی کی نیند کھل گئی، اس نے کسی کو جگایا نہیں، وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل کر کے، لوگ سو رہے تھے، سونے والے کو پتہ نہیں، وہ نکل کے بھاگا چپ چاپ کہ ہم بچ جائیں گے۔ چند قدم کے فاصلے پر جب پہنچا نا، زمین پھٹی اور اس کے اندر وہ چلا گیا، اور 10 منٹ کے بعد پھر زمین نے اس کو اگل کے باہر کر دیا، اس کی لاش باہر ہے۔ وہ جو گھر مکان میں جو لوگ آرام کر رہے تھے وہ محفوظ رہے، لیکن جو بھاگ کے نکلا تھا موت سے وہ مر گیا۔ کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب ہماری پکڑ ہوگی نا تو کہیں بھی تم محفوظ نہیں رکھ پاؤ گے۔ پارے کا آغاز ہوتا ہے ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا میدان ہوگا، حشر اور نشر کے سارے مناظر پوری کائنات کے انسانوں کے سامنے ہوں گے، تو جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے ایمان قبول کر لیا ہوتا۔ وہ کاش کیوں کہیں گے؟ اسی لیے کہیں گے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ جنت میں رہنے والے لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی کی سانسیں طے کر رہے ہیں، اور ہم لوگ، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جب وہ جہنم میں اپنا عذاب کے دن کاٹ کر کے جب نکال کے جنت کی طرف بھیجے جا رہے ہوں گے، تو وہ لوگ جن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا وہ حسرت سے آہیں بھرتے ہوئے کہیں گے کہ کاش 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 ہم نے دین کو قبول کر لیا ہوتا۔ لیکن زندگی صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ یہ زندگی جو کاش جو اللہ فرماتا ہے، یہ جو تمنائیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی آخرت میں لوگوں کی بے بسی کو دیکھ کر، اور وہ جہنم سے رہا ہو کے جنت میں جانے والوں کے لیے اس کے پاس توحید ہوگی تو وہ اپنی سزا کاٹ کر کے پھر جہنم سے جنت میں جا رہا ہوگا، لیکن تم تو اس سے بھی محروم ہو، یہ کاش واش نہیں چلے گا۔
اگر دنیا میں تم نے اس کاش کو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اتار لیا ہوتا تو تم آخرت کے میدان میں یہ بار بار کاش کو دہراتے نہیں۔ کسی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دنیا میں رب چاہی زندگی اگر جی لیے ہوتے ہیں نا تو آخرت میں من چاہی زندگی مل جاتی۔ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہے روبما، یہ پورے قرآن کے اندر صرف ایک ہی جگہ استعمال ہوا یہاں پہ، روبما۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار، یعنی کبھی کبھار انسان کے دل کے اندر جیسے کوئی خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسپیشلی یہ سائیکولوجیکل بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے تو کیا اس کا دل نہیں کرتا ہے کہ ہم حق کو قبول کریں؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو حق ہے یہ انسانی فطرت کو اپیل کرتا ہے، یعنی انسانی نیچر کو اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے حق، جو سچی باتیں ہوتی۔ ایک شرابی بھی جب شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کا بیٹا اگر اس کے سامنے آ کر کے صرف سگریٹ سلگا لے تو اس کی غیرت اندر سے اسے جھنجھوڑنے لگتی ہے، میرے سامنے تم سگریٹ پیتا، جبکہ شراب میں خود پڑا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس کا دل کہیں نہ کہیں اس بات کو تو کہہ رہا ہے نا کہ یہ غلط کر رہا ہے، جبکہ وہ خود نشے کی حالت ہے۔ تو کبھی کبھار انسان کی یہ طبیعت کرتی ہے کہ ہم حق کو قبول کر لیں، لیکن وہ حق کو کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ اسی لیے قبول نہیں کرتا ہے کہ حق کو قبول کرنے کے بعد انسان کو من چاہی زندگی نہیں گزارنی ہوتی۔ یعنی جب آپ نے حق کو قبول کر لیا تو ایک رول ریگولیشن کے انڈر میں آپ آ جاتے ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ اسی لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا ہے یہ مومنوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ کیوں کہا؟ قید خانے میں کیا کوئی شخص اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے؟ قید خانے کے اپنے ضابطے ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، نیم ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جہاں وہ اس سے الگ ہوتا ہے فوراً قید خانے کے اندر جو موجود پہرے دار ہوتے ہیں وہ اطلاع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اس کے مطابق اس کی سزا دے دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم چلے آتے ہو اس کے اندر، دل سے جب ایمان کی چنگاری تمہارے اندر سلگنے لگتی ہے تو اب تم ہماری رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہو۔ اب یہاں سے تم کو اپنی طبیعت سے کوئی ٹامک ٹوئیا نہیں مارنا ہے، میرے مطابق چلو گے، رب چاہیے، یعنی میرے انڈر میں رہو گے، وہاں پہ اپنی طبیعت سے جیو گے۔ تو یہ جو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں حق، تو اس کے ساتھ آخر چاہ کر کے بھی جو حق کو قبول نہیں کر پاتے ہیں، سائیکولوجیکل میٹر کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ چاہنے کے باوجود، کتنی نفسیاتی اور سائیکولوجیکل بات ہے یہ، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو حیرت میں پڑ جائیں گے قرآن کیسے موضوعات اور کیسے ٹاپک کو ٹچ کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے یہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں، نارمل ایک اصول ضابطہ ہے، جو نہیں مانتے ہیں کسی بات کو، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یاکلوا، اس لیے کہ اگر وہ حق کو مان لیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ وہ اپنی طبیعت سے کھا نہیں پائیں گے۔ یہ جو حلال اور حرام کا کنڈیشن ہے، یہ جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، نہ اس کے پاس حلال کرنے کا طریقہ موجود ہے، نہ اسے کھانے کا طریقہ موجود، نہ چبانے کا طریقہ موجود۔ یہ جو آزادی سے کھا رہے ہیں یہ کھانے پر باؤنڈیشن لگ جاتا ہے، پابندی لگ جاتی ہے۔ ایک پرابلم یہ ہوتی ہے وَيَتَمَتَّعُوا، اللہ فرماتا ہے کہ دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کھل کر کے انجوائے نہیں کر پاتے۔ آج کل پوری نسل انجوائے میں تباہ ہے۔ جب بھی کچھ بات بلا رہے چلو یار انجوائے کرتے دیکھتے ہیں، لائف ہے، بس ملتا ہے، لائف ہے، زندگی ہے۔ ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، تم نے دل کی آنکھ کو بند کر کے رکھا ہے، اس لیے یہ زندگی بڑی سنہری دکھائی دے رہی ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم کسی بندش میں نہیں ہے۔ دل کی آنکھ کو جس روز کھول کر کے دیکھو گے نا تو قدم قدم پر تمہارے لیے عبرت کا اور سبق کا سامان دکھائی دے گا۔ لیسن پڑھے ہوئے دیکھ لو، پڑھ لو، لیکن تم اس کو آنکھیں موند کر کے پھلانگ کے جانا چاہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَيَتَمَتَّعُوا، انجوائے کرنے پر پابندی لگ جاتی۔ یہ نہ لڑکے بولتے ہیں نا کہ صاحب کیا ہے، زیادہ سوچو گے تو پرابلم ہو جائے گی،
زیادہ مولانا سے فتویٰ پوچھو گے وہ یہ کہیں گے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. چلو اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے اس میں بھی چلتے ہیں, چلو شادی ہے فلانے آدمی کا, تھوڑا ٹائی وائی ٹھیک ٹھاک کر کے چلتے ہیں, کھل کر کے رہیں گے. وہاں پہ لڑکیوں کا آنا جانا ہوگا, پردے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا, ہم جسے چاہیں گے دیکھیں گے, جدھر جائیں گے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے چلو پکنک منانے چلتے ہیں, چلو پارک میں گھومنے چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آزادیاں ہی تو ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سماج کے اندر کوئی اپنے آپ کو شریف دکھاتا ہے, لیکن جب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ان پیسوں کو اپنی جیب میں اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ رکھ کر کے دوسری جگہ کوچ کر جاتا ہے, انجوائے کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں پہنچ جاتا ہے, عیاشی کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ جو حق کو قبول نہیں کرتے ہیں ان کو انجوائے کرنے کا موقع نہیں ملتا. آگے اللہ فرماتا ہے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ, اور یہ جو بڑی بڑی خواہشیں ہیں, آرزویں ہیں کہ پیسہ میرے پاس ہوگا تو ایک عمارت بناؤں گا, دوسری بناؤں گا, تیسری بناؤں گا, جب بنا لیا ہے تو اس کے اوپر یہ نقشہ بناؤں گا, یہ زینت بناؤں گا. دنیا دیکھے گی تو کہے گی کہ واقعتاً شہر کا یہ سب سے امیر و کبیر انسان ہے. یہ جو تمہارے اندر بڑی بڑی جو خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں نا, یہ تین چیزیں, اور آپ ریڈ کر کے دیکھیں, اس میں کسی کی قید نہیں ہے, مسلمان کی, کافر کی, کسی کی بھی. جتنے بھی لوگ ہیں زندگی میں آپ محسوس کیجئے گا کہ انسان انہی تین چیزوں میں تباہ ہے, کھانے میں, انجوائے کرنے میں, اور لمبی لمبی خواہشیں لمبا لمبا ہانکنے میں. اور جانتے ہیں اس کے ذکر کے بعد جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اگر دل کی آنکھ سے پڑھ لو تو کلیجہ کانپ جائے. اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو یہ عنقریب جان لیں گے. یہ نہیں کہا کہ اس کو عنقریب ہم پکڑ لیں گے, اس کا ہاتھ توڑ دیں گے, یا گلا دبوچ دیں گے, یا مار دیں گے, کہ جان لیں گے. یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ سائیکلوجی دیکھیے. جب کسی آدمی سے کسی کا جھگڑا ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ بیٹا تم مل جاؤ ذرا میری گلی میں, میں تمہاری ٹانگ توڑ کے رکھ دوں گا. سمجھ میں آئے گا بھائی, ٹانگ ہی ٹوٹے گی اور کچھ نہیں ٹوٹے گا, تمہارا سر پھوڑ دوں گا, یا ہاتھ توڑ دوں گا, یا چاقو مار دوں گا. لیکن جب کوئی آدمی یہ بولے انڈر اسٹوڈ رکھ کے, اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہوں, میں تم کو دیکھ لیتا ہوں. اب وہ کیسے دیکھے گا, کس طریقے سے دیکھے گا, کیا کرے گا, کس حد تک جائے گا, انسانیت کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا, اس نے کوئی باؤنڈری نہیں بات, جو دیکھ لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تین چیزیں جو تم مست ہو نا, کھانے پینے میں اور انجوائے کرنے میں, ہنگامہ کرنے میں, شر و فساد کرنے میں, جب چاہو جس کو چاہو بے عزت کر دیا, جس طریقے سے منماہی زندگی جی رہے ہو, اور خواہشوں کا ایک طوفان تمہارے کلیجے کے اندر چل رہا ہے, تو ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے تم کو. اور جب اللہ دیکھنے پہ آئے تو پھر کیسے دیکھے گا وہ؟ بتانے کے لیے ہمارے پاس زبان نہیں, اور سننے کے لیے آپ کے پاس وہ سماعت, وہ سننے میں وہ طاقت نہیں کہ آپ اس کو سن سکیں. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے گھومو تم, جتنا تم کو طبیعت کرتا ہے گھومو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری آیت ہے قرآن حکیم کے حوالے سے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو اس ذکر کو نازل کیا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے جو اس ذکر کو نازل کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. دنیا میں بڑی بڑی کتابیں آئیں, توریت بھی آئی, انجیل بھی, بڑی بڑی سماوی زبور بھی, ساری کتابیں آئیں, لیکن کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ کیسے حفاظت فرما رہا ہے؟ دیکھو, ساری دنیا میں رکھے ہوئے قرآن کی جتنی بھی کتابیں ہیں, کلام مقدس کو رکھ کر کے اگر جلا بھی جائیں, اس کے باوجود اگر دشمن کو یہ گمان ہو کہ میں نے قرآن کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا ہے, تو پھر وہ غلط فہمی میں, اس لیے کہ قرآن صرف کاغذ پہ محفوظ نہیں ہے بلکہ حافظ صاحب کے سینے میں بھی محفوظ ہے. کاغذ میں تو تم نے جلا دیا, لیکن سینوں کا کیا کرو گے؟ یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جسے 12 سال 13 سال کے بچے جسے صحیح سے کپڑا بھی پہننے نہیں آتا, اگر اس کے سامنے قرآن کی ایک آیت تو چھوڑ دو, زبر زیر کی اگر غلطی کر دو تو فوراً وہ بچہ ٹوک دیتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ چھوٹی موٹی حفاظت ہے کیا؟ بڑے بڑے لوگ آئے, کوشش کی کہ اس قرآن کے اندر تحریف کر دیں, بدل دیں.
تو پتہ چلا ابھی ایک کا نام سنا ہے نا، وہ رضوی، اس کا نام نہیں بولنا تو رضوی، وہ بیہودہ جا کر کے ادھر سے نکل کے ادھر چلا گیا. اب ادھر چلا گیا تو ادھر بھی رو رہا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ کہتا ہے قرآن چھوڑ کر کے جاؤ گے ایسی ذلیل ہوتے رہو گے. ایک مفسر بڑا اچھا تبصرہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ کہا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. مطلب کیا ہے کہ قرآن ایک قلعہ ہے، ایک قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر آ جاؤ. اگر تم نے اس قلعے سے نکلنے کی جرأت کی، دنیا تمہیں پیروں کے ٹھوکر پہ رکھے گی. قرآن یہ قلعہ ہے. جب تک قرآن کو تم اپنے سینوں میں، سفینوں میں اور اپنی مجلسوں میں، اپنے گھر میں، مکان میں، زندگی میں نافذ کر کے رکھو گے، قرآن تمہیں بلند کرے گا. لیکن قرآن کے اس قلعے سے نکلنے کی کوشش کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ذلت میں تمہیں مبتلا کرے گا کہ تم اس کے تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے جتنے بھی پوری زندگی کے اندر ساری، اچھا یہ ایک طریقے کی محرومی ہے کہ نہیں کہ دنیا کی ساری چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور یہ ذکر کا آ گیا. میں ذکر پہ تھوڑا ٹھہر کے بات کرتا ہوں، تھوڑا یہ علم کی بات ہے. اللہ نے کہا کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذکر ہے، ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ خالص باریک بات ہے کہ عرب کے اندر دو ہی چیزیں علم کلام کی مشہور تھی. یعنی علم کی اگر بات آئے تو عرب کے لوگ دو ہی چیز کو جانتے تھے، یا تو شاعری جانتے تھے یا قصہ گوئی جانتے تھے. ٹھیک ہے؟ کیا کرتے تھے کہ وہاں شاعری میں لوگ ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش لگی رہتی تھی، اور جس کی شاعری بہت اچھی ہوتی تھی وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ چسپا کر دیتا تھا. آنے جانے والے لوگ زبان کے ماہرین اس کو دیکھتے تو اس کے اشعار کو پڑھ کر کے اش کرتے اور داد دیتے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا ان لوگوں کے یہاں زبان کا، لینگویج کے اسٹینڈرڈ کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو زبان اچھی آتی ہے تو اس اظہار کے لیے وہ ایک دوسرے پر شاعری کے لیے سبقت حاصل کرتے تھے، جس کے لیے باضابطہ عرب کے جو اس زمانے میں جو شاعری کی جاتی تھی اس کے لیے باضابطہ ایک کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے بچوں کو زبان لینگویج ٹھیک کرنے کے لیے، سب المعلقہ کے نام سے. دوسری چیز یہ تھی ان لوگوں کے یہاں کہ وہ لوگ بیٹھ کر کے نا قصہ گوئی کرتے تھے، کہانیاں سناتے تھے بڑے اچھے انداز میں، اس میں چرب زبانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ. اور جو آدمی اس میں ماہر ہوتا تھا اس کی عزت کی جاتی تھی کہ یہ بہت بالیاقت انسان ہے. اللہ نے فرمایا کہ اب تک دو ہی چیز تم جانتے تھے نا، اب دیکھو یہ تیسری چیز میں نے نازل کر دی. وہ یہ کہہ سکتے تھے نا اگر شاعری اگر ہوتی یا پھر اگر قصہ گوئی ہوتی تو پھر وہ موازنہ کرتے، چونکہ ایک سے ایک بلیغ لوگ وہاں پہ موجود تھے. یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ کیسے کیسے لوگ موجود تھے اور کیا کیا گل کھلاتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ ذکر ہے، یہ نہ شاعری ہے نہ قصہ گوئی ہے، یہ کلام تو وہ کلام ہے جسے لوگ مجلسوں میں بھی پڑھیں گے، جس کی بلاغت پہ لوگ اشد بھی کریں گے، جسے لوگ یاد بھی کریں گے، اور جسے رات کی تنہائی میں اگر اسے اندر سے بیماری ستائے گی، اگر ڈر اور خوف کا احساس ہوگا تو اس وقت بھی اپنے لبوں پر اللہ کے ذکر سے وہ اپنے آپ کو معمور رکھے. یہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن نہ شاعری ہے، نہ قصہ ہے، نہ کہانی ہے، نہ کوئی اساطیری داستان ہے، نہ دماغ کی کوئی اپج ہے، بلکہ یہ کلام وہ کلام ہے جس کا ہم ذکر کروائیں گے. اور دیکھ لیجئے پوری کائنات کے اندر کیا کوئی کتاب ہے اس کے مقابل جو اتنے زیادہ پڑھی جاتی ہو؟ کوئی کتاب اس لائق ہے جو اتنا زیادہ چھپتی ہو؟ کوئی کتاب اس لائق ہے جس کے یاد کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اتنے موجود ہو؟ نہیں. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے قرآن کا. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن میں نے اتارا ہے اس ذکر کو اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اور ایک چیز اور بتاؤں، اللہ فرماتا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوم کو بلند کرے گا اور اسی قرآن کے ذریعے قوم کو پست کرے گا. یہ قرآن اوپر سے آیا ہے، اگر قرآن کو پکڑو گے تو اوپر جاؤ گے. اوپر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ گے، مطلب بلندی ملے گی. اور جب اس قرآن کو چھوڑو گے تو پستی مل جائے گی. نیچے چلے جاؤ گے مطلب زمین کے نیچے نہیں بلکہ پستی ملے گی. بتاؤں آپ کو ایک بات، رک کر کے بہت کلیجہ تھام کر کے سنیے گا یہ بات. اگر کسی کا معاملہ کورٹ میں پہنچ جائے، عدالت میں بیٹھ کر کے جج سے اگر فائٹ کرنا ہو تو ہم کسی وکیل کو تلاش کرتے ہیں نا، وکیل کو، ماہر وکیل کو. اگر کسی پولیٹیشین سے بات کرنا ہو
تب یہ دیکھیں گے کہ ہماری گلی اور علاقے کا کوئی آدمی ہے جس سے پالیٹکس سے اس کا تعلق ہے، تو ہم اس کو کہیں گے ذرا بات کریے ان سے۔ اگر کسی IAS افسر سے بات کرنا ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ کس کا مضبوط ہے، ذرا اس سے بات کیجئے۔ کون بات کرے گا؟ تو بھائی اس رینج کا، اس معیار کا آدمی اس سے بات کرتا ہے نا، عام آدمی بات نہیں کر سکتا۔ تجارت کا اگر مسئلہ ہو تو پھر تجارت کے جو ماہرین ہیں وہ بات کرتے ہیں، بلڈنگ کا اگر مسئلہ ہو تو انجینئر اس مسئلے کو حل کرتا ہے، اگر سماج کے معاشرتی نظام کا مسئلہ ہو تو سماج کے بزرگ لوگ اس کو حل کرتے ہیں، اور اگر کوئی عام بات ہو جائے کہیں پر تو وہاں پر بڑے باثر اور بارسوخ لوگ اس کو فائٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو دنیا کے سارے میدان ہو گئے۔ یہ انسانوں سے اگر فائٹ کرنا ہو، انسانوں سے روبرو ہو، تو کبھی وکیل صاحب آئیں گے، انجینئر صاحب آئیں گے، ڈاکٹر صاحب آئیں گے، فلاسفر صاحب آئیں گے، اور کسی بیمار کو اگر ٹھیک کرنا ہو تو ڈاکٹر آئے گا۔ انسانوں سے روبرو ہونا تھا نا، سماج کے بڑے بڑے ڈگری دھاری لوگ چلے آئے تھے، لیکن جب رحمان سے روبرو ہونا ہے تو حافظ قرآن بڑھے گا۔ جب اللہ سے روبرو ہونا ہے تو کوئی قرآن کے حافظ پر آپ کی نظر جاتی ہے۔ اسی مسجد کے اندر بڑے بڑے سماج اور معاشرے کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، جس کی سماج اور معاشرے کے اندر پالیٹکس میں، سیاست میں، سب میں اس کی عزت ہے، لیکن جب مسجد کے اگر کسی ممبر پہ بڑھنے کی بات ہوگی، مصلی پہ بڑھنے کی بات ہوگی، تو آپ کی نگاہیں کسی غریب بیچارے کے اس بچے پہ پڑتی ہے جس کو کل تک آپ نے بھاؤ نہیں دیا تھا، لیکن وہ قرآن کا حافظ ہو گیا ہے، تو وہاں پہ اپنے آپ کو لاچار محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے اس قرآن کے حافظ کو بڑھایا ہے۔ گویا آپ نے یہ بتلایا کہ اگر ہم دنیا کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب انسان کو فائٹ کرنا ہے تو ہم دیکھ لیں گے، لیکن جب رحمان سے روبرو ہونا ہے تو اس مقام اور اس بلندی پر حافظ قرآن بیٹھے گا، عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک انسان کا اگر اللہ کی ذات پر ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، رب ذوالجلال کی قدرت پہ اگر یقین ہے، تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ جب اللہ کے روبرو اگر نیابت اور قیادت کی بات ہوگی، اور جس انسان کو بڑھایا جا رہا ہے اس کی افضلیت، اس کے مقام اور اس بلندی کا کیا کہنا، اور یہ بلندی تمہیں دنیا میں دکھائی نہیں دے گی، یہ بلندی اس وقت دکھائی دے گی جب اللہ حشر کا میدان برپا کرے گا۔ اس لیے ان ممبروں پہ بڑھنے والے لوگ، ان مصلوں پہ بڑھ کر کے نماز پڑھانے والے لوگ جو تم سے آگے اللہ کے روبرو جب ہوتے ہو تو تم انہیں آگے کرتے ہو، ان کی بہت عزت کرو، بہت عزت کرو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے جب روبرو ہونا ہوتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سے روبرو ہونے کا احساس پیدا ہو جائے تو انسان کا کلیجہ دہل جائے، اتنا آسان ہے۔ اللہ سے روبرو ہونا ہے، اس مالک سے روبرو ہونا ہے جس کے ایک اشارے پر کائنات کا نظام ختم ہو جائے۔ اس لیے بہت عزت کرو ایسے لوگوں کی۔ لوگ پیسوں سے آنکنے لگتے، ارے یہ 15,000 20,000 میں رہنے والا آدمی 25,000 30,000 میں کیا بات کرے گا، پیسوں سے آنکتے ہو۔ اللہ کے یہاں روبرو ہوا، ڈگری لے کے آئے تھے لیکن اللہ کے یہاں روبرو ہونا ہوا تو پیسہ کام نہیں دیا، مقام کام نہیں۔ اللہ کے یہاں جو کام دے گا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ لوگ صبح اور شام صرف قرآن کی تلاوت، نماز کا احساس، خطبوں کا احساس، احادیث کی باتیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف ان کا لگتا ہے کہ جیسے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے لیے گزرتی ہے۔ ان لوگوں کی آنکھ سے بچنا۔ اگر غلطی سے بھی تمہاری آواز کبھی بلند ہو گئی ہے، تمہیں احساس ہو گیا ہو، تو ایسے لوگوں سے آ کے معافی مانگ لو۔ پھر میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ پھر مظلوم اور ظالم کا کیا معاملہ ہوگا۔ بہت عزت کرو ان کو، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں نا۔ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ کیا ہوا ان قوموں کے ساتھ؟ انہوں نے اپنے انبیاء اور مرسلین کی عزت نہیں کی، قوم تباہ کر دی ہے۔ یہ انبیاء کے وارثین جو تم لوگوں کے کتنے بڑے بڑے مسائل کو حل کر کے بیچارے گھر مکان دنیا زمانہ چھوڑ کر کے، ابھی جب میں آیا ہوں میں جانتا ہوں کہ 1 مہینہ میں نے کس کلیجے سے یہاں پر گزارا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا خوشحال بنایا کہ میں الحمدللہ پیسوں کا محتاج نہیں ہوں زندگی میں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بلندیاں اللہ نے عطا کی، لیکن ایک جذبہ تھا، دیکھوں ایک نئے معاشرے کو، قوم کے ذرا غیور لوگوں کو دیکھوں، اپنی جماعت کے لوگ کہاں کہاں رہتے تو آیا ہوں۔ عزت کیجیے ایسے لوگوں کی، بہت عزت کے لائق ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمائندگی کرتے نا آپ کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے ابلیس کا ذکر کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہاں پر ایک مسئلہ ہے چونکہ فقہی مسئلہ اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تو سجدہ کہا کرنے کے لیے تو سارے فرشتے جھک گئے،
آدم کو سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ، سارے ملائک سجدے کے لیے جھک گئے، الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا۔ سارے فرشتوں کا اس بات پر اتحاد ہو گیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے۔ فقہ میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی مسئلے پر علماء امت کا اتفاق ہو جائے تو وہ مسئلہ اجماع کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ جب کسی بات پر علماء اگر متفق ہو جائیں تو وہ اجماع کہلاتا ہے، اور اجماع لائق تقلید ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کو زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس روئے زمین پر اجماع کا سب سے پہلا انکار کرنے والا جو تھا نا، وہ یہی کمبخت ابلیس تھا، یہی تھا۔ اتحاد ہو گیا فرشتوں میں، اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انکار اللہ کے حکم سے جو انکار ہے وہ استکبار ہے، یعنی جب اللہ کے حکم کو آپ بجا نہیں لاتے ہیں تو دراصل آپ تکبر کو اپناتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ ذکر کی کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو، لوط علیہ السلام کے قصے میں ایک بات یہ کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام جو غیر فطری یعنی ان نیچر کے اگینسٹ چلنے والی یہ قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جب عذاب بھیجا تو جانتے کیا کیا؟ بستی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ بتائیے کتنی سرکش قوم تھی، اللہ نے بستی کو پلٹ کر دیا۔ یہاں پر لکھا ہے مفسرین نے کہ جب یہ قوم کی پرابلم کیا تھی جانتے ہیں؟ گناہ ہو جائے تو ایک عام بات ہے، لیکن گناہ اگر نشہ بن جائے، گناہ کی لت لگ جائے انسان کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم موقع نہیں دیتے، مہلت نہیں دیتے، اس کو بالکل ایسا تباہ کرتے ہیں کہ دنیا اس کی بربادی کا تماشا دیکھتی۔ یہ قوم گناہ میں اتنے آگے بڑھ چکی تھی، اتنے آگے بڑھ چکی تھی کہ اس کے ذکر سے بھی انسان کا کلیجہ کانپتا ہے کہ کیسے بولے اس بات کو، بولنے کی جرت پیدا نہیں پاتی۔ نیچر کے برخلاف یہ قوم چلتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے اس کی نیت خراب ہو گئی۔ یہ ایسی قوم تھی، بدترین قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بستی کو پلٹ کر دی۔ انہا لمن الغابرین، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم قصہ پارینہ بنا دیتے ہیں، دنیا آتی ہے دیکھتی ہے ایسے لوگوں کو کہ کس بے بسی میں اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ اور جانتے ہیں جب برباد قوموں کی بستیوں سے جب آپ گزرے نا اور آپ کو یہ معلوم ہو تو کس طریقے سے تباہ کیا ہے، تو پیر کے اندر لرزش پیدا ہو جاتی ہے دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ جیسے اگر تم کسی آدمی کو اگر دیکھو کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بوٹ میں ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، تو تم اس کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں چوری نہ کرو۔ اگر کسی آدمی کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے زندگی گزار رہا ہے، تو تم اس کو حسرت بھری نظروں سے نہ دیکھو، حسرت بھری نظروں سے نہیں دیکھو۔ جیسے کوئی آدمی اگر مالدار ہے، پیسہ والا، اس کے اندر سب کچھ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اسے حسرت سے نہیں دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو دن رات اپنے آپ کو کوس رہے ہو کہ بھائی یہ تو بڑا مالدار ہے، پیسہ والا ہے۔ یہاں پر ایک سائیکلوجی بتاؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی سرکش قومیں ہوتی ہیں وہ ہر زمانے میں خوشحال رہتی ہیں، عمومی طور پر، ظاہری طور پر دیکھنے میں۔ جو ایمان والے رہتے ہیں ان کی حالت ان کے بالمقابل ہمیشہ ہلکی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو دیکھ کر کے حسرت بھر رہے ہو، کیا اوقات ہے اس کی؟ ہمارا اگر عذاب آ جائے تو سارا معاملہ اس صفحہ ہستی سے یہ ختم ہو جائے گا، تم اس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ہلکا سمجھ رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے نا، تو دو کام کرنا۔ اللہ فرماتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اگر پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دو کام کرنا ہے۔ کام یہ کرنا ہے کہ تمہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے۔ جب تم اس مصیبت میں، پریشانی میں،
اضطراب کے عالم میں پوری دنیا نے اگر تمہیں ٹھکرا دیا ہے، میرے بارگاہ میں تم جب جھکو گے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرے بارگاہ میں جھکو گے، میرے سامنے جھکو گے، میری تحمید بیان کرو گے، تسبیح بیان کرو گے، سجدہ کرو گے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل کو چوڑا کر دیں گے، کشادہ کر دیں گے۔ یعنی تم جو دیکھ کر کے پریشان ہو کر کے اپنی کمزورتی کا ثبوت پیش کر رہے ہو، اپنے آپ کو ہلکا سمجھ رہے ہو، تمہارا کانفیڈنس لیول جو کمزور ہو رہا ہے، اس کانفیڈنس لیول کو مضبوط کریں گے۔ جب کلیجہ تنگ ہوتا ہے تب نہ انسان پریشان ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے کلیجے کو جب کشادہ کر دیں گے، اور میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کلیجے کو کشادہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ اور کشادہ جب انسان کا کلیجہ ہوتا ہے تو یہ اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ محسوس کرے کہ ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں اور معصیت سے، گناہوں سے دور رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات یہ کہی کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں شہد کی مکھی آپ دیکھتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی سے ان مومنوں کو تشبیہ دیا کہ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے اس کی کیا خصوصیت ہے پتہ ہے؟ شہد کی مکھی جیسے آسمان میں جو جہاز اڑتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ بس جہاز اڑا اور اڑنے کے بعد وہ کسی بھی طرف چل پڑا، بلکہ اس کا ایک روٹ متعین ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان کے بیچ بہت سارے جہاز اڑتے ہیں، لیکن جس جہاز کو جس طرف جانا ہے وہ اسی طرف جہاز وہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے نا، یہ شہد، اس کی خصوصیت بھی وہی ہے، یہ اپنے حساب سے اگر 4-5 جگہ اگر چھتا لگا ہوا ہو، اگر کسی ایک چھتے کی مکھی اگر نکلی ہے خوراک کے لیے، یہ پھولوں سے، صاف و شفاف پھولوں سے، پھل سے رس چوستی ہے، صاف ستھرے، گندی جگہ میں نہیں بیٹھتی یہ مکھی۔ اللہ نے مومنوں کی مثال دی ہے اس سے کہ یہ مکھی جب اڑتی ہے جا کر کے رس چوسنے کے بعد ایسا نہیں کہ رس کو اگل دیتی ہے، بلکہ اس رس کو ہضم کرتی ہے۔ کیا سمجھے؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی اگر کاٹ لیں تو نانی یاد دلا دیتی ہے، اور شہد کی مکھی اگر کاٹ لے، اتحاد اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کو چھیڑ دیا ایسے کر کے، ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ ایک چھیڑ کے بھاگا تھا، دریا میں کود رہا تھا، دریا تک پہنچ گئی وہ مکھی، تو جیسے ہی آپ چھیڑ دیجیے گا، اس کے اندر اتنا اتحاد ہوتا ہے کہ یہ پوری لشکر کے ساتھ آپ پر دھاوا بول دے گا۔ آپ سوچ لو اب پھر کیا ہوگا تمہارا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس مکھی کی خصوصیت یہ ہے کہ رس کو چوستی ہے، صاف چیز کو، جبکہ یہ زہریلی چیز ہے، کاٹ لے تو پورا ہاتھ پیر سے پھول جاتا، جہاں پہ کاٹتی وہاں پہ۔ کاٹنے کے بعد اس کے اندر زہر ہے، لیکن وہ ایک صاف ستھرے چیز کو چوسنے کے بعد اپنے اندر ہضم کرتی ہے وہ مکھی، پھر اس کے بعد جو نکالتی ہے شہد باہر، تو اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ شفا ہی شفا ہے۔ اور میڈیکل سائنس کی اگر بات کرو تو میڈیکل سائنس کا لیول آج تک اتنا نہیں پہنچ سکا ہے جو اندازہ لگا سکے کہ شہد کے اندر خوبیاں کتنی ہیں۔ دیکھو خوبی کیا ہے، صاف چیز کو لیا، زہریلی چیز ہے، اور اپنے اندر سے ایک صاف و شفاف چیز کو باہر کیا۔ اس کے اندر سائیکلوجی کیا ہے؟ انسان مومنوں کی مثال دی گئی ہے شہد کی مکھی سے، کہ ایک خصوصیت اس کی کیا ہے کہ یہ جب جاتی ہے کہیں پر تو پھر اسی راستے سے آتی ہے۔ مطلب کیا ہے، راستے کہیں ہیں، مومن اگر جائے گا تو اس کو یہ پتہ ہے کہ میری باؤنڈری کہاں ہے، میرے حدود کہاں ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی اپنے حدود کو پار نہیں کرتی ہے، اسی طرح اگر مسلمان ہے اور مومن ہے تو اس شہد کی مکھی سے سیکھو تمہیں اپنے حدود کو پار نہیں کرنا ہے۔ جس راستے سے جا رہے ہو گناہوں کے دروازے ادھر سے کھلے ہوئے ملیں گے، ادھر سے کھلے ہوئے ملیں گے، ادھر سے کھلے ہوئے ملیں گے، لیکن تمہیں ان راستوں میں بھٹکنا نہیں ہے۔ اور اگر جب چل پڑے ہو، راستے ہیں، شہد کی مکھی گئی ہے راستے سے، بہت سارے پیڑ پودے ہیں، لیکن شہد کی مکھی صاف ستھرے پھول سے رس نچوڑتی ہے نا، تو تم جب نکلے ہو باہر معصیت کے دروازے، تم نے اپنے باؤنڈری کو کراس نہیں کیا، اب جب تم
چیزوں کو دیکھ تو رہے ہو، باہر سے چیزیں آ تو رہی ہیں، لیکن جب تم اپنے اندر سے چیزیں اگلو گے تو وہ شہد کے طرح سے میٹھی چیزیں ہونی چاہیے. یعنی تمہاری زبان خوبصورت، تمہارا لہجہ خوبصورت، تمہاری بات خوبصورت، تمہارا امپریشن خوبصورت، تمہاری آنکھوں میں چمک، تمہاری باتوں میں مٹھاس، تمہارے لہجے میں نرمی، تمہاری گفتگو میں سلاست، اور بولو تو ایسا لگے کہ جیسے بولنے والے انسان کے صرف کان میں نہیں بلکہ دل میں تمہارے الفاظ اتر رہے ہیں. اللہ یہ فلسفہ شہد کی ایک چھوٹی حقیر سی مخلوق سے سکھا رہا ہے کہ شہد کی مکھی سے سیکھو نا. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ زندگی میں جو یہ چیزیں ہیں نا، پیڑ پودے، مکھیاں اور دوسری چیزیں، ان سے آپ کو دیکھ کر کے اور گزر نہیں جانا ہے، سیکھنا ہے. ایک روز میں اپنے گھر کے، چونکہ میں اسٹوری لکھتا ہوں، میں نے 500 سے زیادہ اسٹوری لکھی. شروعاتی دنوں میں جب میرے اوپر کہانی کا جب بھوت سوار ہوا تو ایک مرتبہ اپنے میں گھر کے آنگن میں بیٹھ کر کے میں نے یہ دیکھا کہ ایک مکھی کو چوٹی گھسیٹ رہی ہے، اور میں بیٹھا ہوا ایسے کر کے سوچ رہا تھا یوں. اچھا، سوچنے میں اتنا غرق تھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری والدہ اور میری بہنیں دیکھ رہی ہیں. تو ان لوگوں، میری بہنیں سوچ رہی تھی کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ چھوٹی سی مکھی کو دیکھے چلے جا رہا ہے. امی سوچ رہی ہے کہ لگ رہا ہے کچھ دنوں سے دماغی پرابلم ہے، اس کو اتنا غور سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے وہاں پر دیکھنے کے بعد ایک کہانی لکھی. کہانی یہ لکھی کہ جب یہ مکھی کل تک آسمان اور زمین کے بیچ جب اڑ رہی تھی تو اس چونٹی کو بڑی حسرت رہی ہوگی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اڑنے کی صلاحیت دی ہے. میں تو چل کر کے جاؤں گی تب کہیں پہنچ سکتی ہوں، اگر کیچڑ ہو تو راستہ بدلنا پڑے گا. لیکن یہ مکھی تو اڑ سکتی تھی، لیکن آج جب مر گئی ہے تو زمین پہ رینگنے والی چونٹی اس کو گھسیٹ رہی ہے. مطلب کیا ہوا کہ جب تک آپ کے بدن کے اندر، آپ کی زبان کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر اور جسم میں ایمانی گرمی ہے، آپ اس کو نعمت جانو. جب زندگی کے سانس کی ڈور توڑ دی جائے گی تو تمہاری لاش کو تمہارے گھر والے، تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے ایک دن تو چھوڑ دو، چند گھنٹے اس کو گزارنا گوارا نہیں کرتے. اس سے زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ بھائی ایک انسان، ایک مخلوق ہے جو آسمان میں اڑ رہی تھی، لیکن جب مر گئی ہے تو معمولی جو چونٹی کل تک اس کو دیکھ کر کے حسرت بھر رہی تھی کہ میرے اندر بھی وہ کیپیسٹی ہوتی، جب مر گئی ہے تو اس کو گھسیٹے ہوئے پھر رہی ہے اس مکھی کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے ذریعے یہ بتایا کہ دیکھو چیزیں باہر سے آئیں گی تو بہت کچھ، لیکن تمہیں جو اگلنا ہے نا، بیٹھنا ہے وہیں پر جہاں پہ صاف شفاف جگہ ہو. مومن کو بتایا کہ ایسی مجلسوں سے، ایسی جگہوں سے، ایسے مقام سے، ایسے ماحول سے، ایسی تہذیب سے، ایسے لوگوں سے بچو جو گندے لوگ ہیں، غلیظ لوگ ہیں، جو تمہارے دماغ کو، تمہارے ذہن کو، تمہاری صحبت کو، تمہارے کلچر کو خراب کرتے ہیں. ان سے بچو، اس لیے کہ شہد کی مکھیاں گندگی پہ نہیں بیٹھتی ہے. شہد کی مکھیاں صاف و شفاف مکھیاں ہیں، کاٹتی تو ضرور ہیں، زہریلی تو ضرور ہے، لیکن اب جب اپنے زبان سے جب شہد نکالتی ہے، جب اس سے تم نچوڑ لیتے ہو، اللہ اکبر، کون سی ایسی دوا حکمت کی نہیں ہے جہاں پہ لوگ شہد کا استعمال نہیں کرتے ہیں. تمہارے پاس وہ عقل، وہ شعور اور وہ دانائی نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو. اور نیچر سے اس لیے میں ایک بات اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ یہ جو نیچر سے جو انسان کے قریب ہونے کا ہے، یہ کچھ چیزوں پہ ہمیشہ آپ کے علاقے میں الحمدللہ، میں ذکر کر رہا تھا سعید بھائی سے، میں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں ناریل بہت اچھی تعداد میں دستیاب ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آدمی سے ناریل پی کر کے جاؤ. وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا میرے علاقے میں یہ 50 روپے میں 60 روپے میں ملتا ہے، ابھی تو 100 روپیہ ہو گیا ہوگا گرمی کے زمانے میں. یہ نیچر ہے، زمین سے نکلتی ہے نا یہ چیز، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. شہد دنیا کی کسی فیکٹری کے اندر اتنا پاور ہے، امریکہ نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا جو کسی مشین میں ڈال کر کے شہد ایسا خالص نکال دے. یہ اللہ کی مشین ہے، کسی کے اندر دم نہیں ہے کہ شہد کی وہ تاثیر پیدا کر کے نکالتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ خالص، یہ دودھ جو خالص دودھ ہے، یہ نیچر کے قریب ہے. آج کل لوگ تو دودھ میں بھی انجیکشن مار مار کر کے گائے کو کی واٹ لگا کر کے رکھ دیتے، اس کو بیمار کر دیتے. خالص چیزیں جو نیچر کے قریب ہیں، ان چیزوں سے جڑو، اور وہ چیزیں اگر فائدہ اٹھانے کے تو ان سے فائدہ اٹھاؤ. تمہارے اندر ابھی کھوپڑی میں اتنی قوت اور سمجھ پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ نے کتنی تاثیر رکھی. اللہ نے شہد کی مکھیوں کے ذریعے مومنوں کی تشبیہ دی کہ اگر، اسی لیے اتنی باتیں تو میں نے بتا دی. اب اگر پڑھنا آتا ہے، سمجھ پاتے ہو چیزوں کو، تو آپ دین کے اعتبار، دین تو ہے ہی ہے اپنی جگہ، آپ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی کے اندر جو شہد نکالتی ہے، شہد کی مکھی، اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں، اور شہد کی مکھی کے اندر کیا خوبی ہے.
آپ دیکھتے جائیے، اس کی خوبیوں کو نوٹ کرتے جائیے، اپنی زندگی میں نافذ کرتے جائیے، انشاءاللہ العزیز آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس شہد کی ایک چھوٹی سی مکھی نے زندگی کا اتنا بڑا فلسفہ آپ کو بتا دیا ہے جو بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن کا کام ہے اشارہ کرنا، بتانا، انسان کا کام ہے اس پہ غور کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔